الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورۃ العنکبوت رکو نمبر 4 آیت نمبر 42۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم وتلک الامثال نضربها للناس وما یعقلها الا العالمون۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ مکمل ہوتا ہے رکوع 4 سورۃ العنکبوت کا آیت نمبر 44 پر۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ تسلسل بنانے کے لیے ہم پچھلی آیت سے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو مکڑی کی مثال دی ہے جیسے وہ گھر بناتی ہے، تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر جس کا ہوتا ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے۔ یہ مثال دی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیتے ہیں، چھوٹے بڑے۔ اب دیکھو اس میں نوعیت کا اختلاف ہو سکتا ہے، مطلب کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن دوسروں کا خوف بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن تھوڑے جو چھوٹے معبود ہوتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، دیوی دیوتا ہیں، اور بھی لوگ ہیں جن کو وہ وسیلہ سمجھتے ہیں، ذریعہ سمجھتے ہیں، ان کو کچھ اختیار دے دیتے ہیں کہ یہ کچھ کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے وہ ایک بہرحال عقیدے کا جو بلنڈر ہے وہ تو ایک بجائے خود ایک چیپٹر ہے قرآن میں پورا کا پورا، اس میں جو بتوں کی پرستش ہے اس سے بالکل وہ حرام ہے۔ لیکن آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جس صدی میں ہم جی رہے ہیں، اس میں اعتقادی شرک سے زیادہ عملی شرک ہو رہا ہے، مٹیریل کا۔ بت بھی مٹیریل ہے لیکن اس نے اپنی کچھ شکلیں بدلی ہیں، وہ نظریات کے شرک ہیں۔ سب سے بڑا جو شرک ہے وہ نظریے میں داخل ہو چکا ہے، یعنی بت پرستی کا جو شرک ہے وہ مبدل ہو چکا ہے نظریے میں۔ اس نے جو بت مبدل ہوا ہے کس میں؟ مبدل با نظریہ۔ یہ اس وقت جو شرک ہے پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ، ٹھیک ہے نا، آفاقی سطح پر وہ ہے نظریاتی شرک، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل کوئی بندہ اس سے جو ہے، کوئی انسان اس سے بچا ہوا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، یہ شرک اس وقت بالفعل جو قائم ہے۔ اکثر و بیشتر جو ہے وہ بت پرستی کو نہیں مانتے، جس کو ہم بت پرستی کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پوجنا، پتھر کو یا کسی اور چیز کو۔ بہت کم لوگ ملیں گے، مطلب تعداد میں نہیں کہ بھائی تمہیں تعداد کا معلوم نہیں ہے، شاید میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت جو بھی وہ جو ہے اقبال نے کہا جب ہوا انسان کے لیے، وہ کہا انہوں نے کہ جب نئے نئے نظریات اٹھے تو ہم نے اس کی جو ہے وہ جو بادشاہت تھی پیچھے سے بیک گراؤنڈ میں، پہلے بادشاہت کا نظام تھا، اب ہم نے اس کی کچھ شکلیں بدلی ہیں۔ کیونکہ انسان نے تھوڑی ترقی کر لی، علم حاصل کر لیا، اب یہ سوال کر رہا ہے کہ بھائی یہ بادشاہت ہے، یہ جاگیرداری نظام ہے، یہ سرمایہ داری ہے، یہ چنگیزیت ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ جب ذرا آدم ہوا خود شناس و خود نگر، تو یہ ہوا۔ تو وہ کہتا ہے علامہ اقبال جو ابلیس کی مجلس شورا میں انہوں نے کہا کہ اب یہ صرف ظاہری جو ہے وہ ہم نے شکل بدلی ہے، پیچھے سے وہ جو ہے اصل جو ہے اس کے چنگیز سے تاریک تر ہے یہ سسٹم، تو باقی وہی ہے، اس کی ماہیت وہی ہے، حیتیں ہم نے بدلی ہیں، تو حیت شکل بدلنے سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نظریاتی طور پر یہ چیزیں ہو گئی، پوری دنیا میں یہی نظریاتی شرک ہے۔
لیکن جو لوگ اللہ کو مانتے بھی ہیں، ہماری تربیت ایسے ہوئی ہے کہ ہماری توحید بھی خالص نہیں ہے، خالص توحید نہیں ہے، اس میں ابھی تربیت ہی کا ہے نا، مطلب اسلام میں 3 پلر ہیں اور تیسرا پلر کیا ہے جو ہمارے عقائد میں ہے، توحید اور رسالت اور آخرت ہے نا، 2 چیزوں کو تو مانتے ہیں، اس میں کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب ویسے بیان کرنے میں توحید کو ہم بتائیں گے، رسالت کو بتائیں گے، جو تیسرا پلر ہے نا یہ بہت مضبوط ہے، اور یہی کل اگر ہم مانیں، مطلب اللہ کو ہم کیوں مانتے ہیں، رسول کو ہم کیوں مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی سے ہمیں یہ تصورات ملے کہ یہ دنیا کچھ نہیں آخرت ہے، وہاں جو ہے جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، ہم پکڑے جائیں گے، ہم یہاں پر جو ہے ہم جواب دہ ہیں، ایک مقصد کے تحت ہمیں دنیا میں لایا گیا ہے، اگر تم نے اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری اجتماعی انفرادی تو آخرت میں وہ ہے۔ اب اگر یہی تھا ہمارا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی تو ہم پڑھتے ہیں نا، ہم اللہ کی طرف وہاں سے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے تو اسی کی طرف تو لوٹنا ہے ہم نے، اگر تو پہلے سے ہماری تربیت اس بنیاد پر ہوئی ہوتی کہ جو دنیا میں کچھ ہونا ہے ہو گزرے، کچھ بھی ہو بھائی جانا تو اللہ کی طرف ہے، اگر اس طریقے سے ہماری تربیت ہوتی تو ہماری توحید بالکل خالص ہوتی، ٹھوس ہوتی، مستحکم ہوتی، ہم اللہ کے سوا کسی کا ڈر خوف حزن جو مطلب تھوڑے بھی جو بھی ہمیں ڈر اور خوف وہ جو اندیشے آتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہتی تو یہ ہوگا، اگر میں نے فلاں شخص کے سامنے آنکھ دکھائی تو یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا، تو جب ہم یہ ڈر پیدا کرتے ہیں اور یہ ڈر پیدا کرایا گیا ہمیں، یہ میرا آپ کا قصور نہیں ہے، ایک تسلسل پیچھے سے چلایا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ مادی شرک اس وقت زیادہ ہے، انسان مادے کی شکل میں، ایک تو نظریاتی شرک ہے نا کہ اللہ کی حاکمیت کے سوا کسی اور کی حاکمیت پر جو ہے وہ پورا اب نظام چل پڑے، وہ تو شرک ہے، یونیورسل ہے، لیکن جو اللہ کو مانتے ہیں، ان الحکم الا للہ جو کہتے ہیں زبان سے، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں زبان سے، لیکن دوسرے مادی شرک جو ہے، مادی خوف، اللہ کے سوا دوسروں کا ڈر، انسانوں کا ڈر، اسی لیے میں مثالیں دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک عمر میں زیادہ ہے یا کسی عہدے پر فائز ہے، یہ جو چھوٹے ملازم ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کھڑے کیوں ہوتے، یا کوئی منسٹر آ گیا پوری قوم کھڑی کیوں ہو جاتی، اونچ نیچ، یا عام لوگ جو ہیں وہ کسی عہدے والے کے سامنے کوئی بات کیوں نہیں کر سکتے، اگر ایک موحد اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں موحد ہوں، لیکن وہ کسی کے سامنے حق بیان کیوں نہیں کر پاتا، اس میں ہم چھپاتے کیوں ہیں، تو گویا یہ وہ خوف ہے نا، کس کا خوف ہے، انسانوں کا خوف ہے، تو گویا توحید تو ہماری جو ہے وہ ناقص ہے نا، لنگڑاتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری تربیت اس طریقے سے ہوئی ہوتی کہ انسان ہے، ڈرنے والی جو ہستی ہے وہ صرف اللہ کی ہے، اور حق بیان کرنے کے نتیجے میں تمہیں موت آ جائے تو کہاں جائیں گے ہم، وہ تیسرا پلر ہمیں یاد آتا کہ آخرت ہے، یہاں مر گئے اور وہاں چلے گئے اللہ کے پاس، آخرت ہی تو ہے، آخرت کو سنوارنے کے لیے تو ہم ایمان لائے ہیں، اس لیے آج جو ہے ہمیں ہمت نہیں ہوتی کہ ہم کسی کے سامنے جو حق بیان بھی کر پائیں، معمولی سا کوئی عہدے والا ہوگا اس کے سامنے بھی زبان نہیں کھول سکتے، ہے ہمت، یا تھوڑا اور سطح پر چلے جائیے کہ کسی کی جو ہے کوئی زمین کی کہیں پوجا ہو رہی ہے، کسی انسان کی پوجا ہو رہی ہے، کسی اور کی ہو رہی ہے، معمولی جو ہے وہ پرنسپل آ گیا، معمولی جو ہے سرپنچ آ گیا، کوئی ڈی ڈی سی آ گیا، کوئی ڈی سی آ گیا، پوری قنوت میں قوم کھڑی ہو جاتی ہے، یہ بڑا ہے، تو قنوت یہ کیا ہے، تو ڈر ہی تو ہے، اگر میں کل بھی مثال دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مطلب صحابی تو انسانوں کے درجے میں ہیں، مطلب عام انسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، لیکن وہ عام انسانوں کی طرح انسان نہیں تھے، وہ تو نبی تھے، رسول تھے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کا حال یہ ہوتا تھا، صحابہ کے درمیان کی پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور عام صحابی، ایسے یہ کوئی وہ گیپ نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت یہی تو اسلام مطلب ایک اللہ ہے، لا الہ، انکار کیا الا اللہ، ایک اللہ، اس کے بالکل کوئی درمیان میں کوئی خوف کوئی ڈر کوئی نہیں، یہ اونچا یہ نیچے نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا،
پھر بعد میں صحابہ ہے، کوئی جو ہے اونچ نیچ نہیں ہے، بلکہ یہاں تک وہ جو ہے ایک صحابی کے وہ جو گورنر تھے، وہ جو انہوں نے جو کوئی دربان کھڑے کیے اور جو ہے وہ ڈیوڑی تھی وغیرہ، بقول ڈاکٹر رسالہ کے میں حوالہ دے رہا ہوں، جب حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اس طریقے سے پروٹوکول وہ جو ہے وہ تعمیر کیا ہے، تشکیل دیا ہے، تو انہوں نے وہ جو خط لکھا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ انسان تو آزاد پیدا ہوئے تھے، تم نے ان کو غلام کب سے بنا لیا، اور فرمایا کہ پہلے جا کر اس ڈیوڑی میں آگ لگا دو، اس کے بعد یہ خط دینا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ چیز ہے اسلام۔ یا حضرت عمر جو تھے وہ جا رہے تھے فلسطین، مسجد اقصی آزاد کرانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، ایک غلام ساتھ تھے اور ایک امیر المومنین وقت کے، لیکن جو ہے سواری پر وہ آدھے راستے پر خلیفہ اور آدھے راستے پر غلام، یہ ہے وہ کوئی گیپ اس میں؟ تو یہ ڈر اور یہ خوف، یہ تربیت ہے، تربیت یعنی امیر المومنین کی بھی تربیت ہو رہی ہے، اور اس عام انسان جو اس عام انسان مطلب کہ وہ امیر المومنین تو نہیں ہے نا، ظاہر سی بات ہے، وہ تو مامور ہے، امیر تو نہیں ہے، لیکن کوئی گیپ نہیں ہے انسان کی، ہاں اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر وہاں چارج سنبھالا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنبھالا ہے، اس جو ان کے ساتھ تھے اس نے نہیں سنبھالا، کیوں؟ یہ ڈیوٹی تھی، حضرت عمر کی اپنی ڈیوٹی ہے، عام صحابی کی اس وقت جو مامور ہے ان کی اپنی ڈیوٹی ہے، لیکن یہ گیپ نہیں تھا حضرت عمر کو ادھر رکھیں، اور یہ وہی مثال ہم نے کل بھی دی تھی کہ عمر صدیق کو رضی اللہ عنہ تلوار سے کسی نے اشارہ کر دیا کہ اگر آپ اسلام کے مطابق نہ چلیں تو ہم تو یہ تلوار سے آپ کو سیدھا کریں گے، یہ تو نہیں کہا تو آپ تو صدیق اکبر ہیں، کیا مجال، آپ کی غلطی تو غلطی، کیا غلطی کریں گے آپ تو بھائی ایسا تو نہیں کہا، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ تربیت ہی کا نتیجہ ہے کہ ہم آج جو ہے ہم کسی کے سامنے جو ہے ایز سچ اسلام کیا ہے صحیح تصویر بھی ہم پیش کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اللہ انہی کے لیے کہتا ہے کہ جو بھی یہ جو ہے جس کا بھی تمہیں ڈر ہے بس وہ مکڑی کا جالا ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ توکل تو اسی کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ میرا یہ چھن جائے اگر میں نے یہ کہہ دیا، حالانکہ حق تھا، فطرت ہے، بھائی فطرت کو کوئی روک سکتا ہے؟ حق کو کوئی روک سکتا ہے؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ بھی ہم آیتیں پڑھتے، حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ وہ تو ٹیسٹ ہمارا ہونا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کہ حق کیا ہتھوڑا بن کر تم باطل پر ایسا برستے ہو کہ اس کا بھیجا پھٹ جائے۔ ابھی تو بھیجا ہماری پھٹ رہا ہے باطل کے ہتھوڑے سے، وہ کیونکہ ہم نے اس کا خوف اپنے دلوں کے اندر جو ہے وہ جما لیا، تو توحید کمپلیٹ کیسے ہوئی؟ ہم یہی آیتیں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں، خوف ہے، ڈر ہے، جو بھی ہے، اونچ نیچ ہے، کوئی انسان کوئی عہدے پر ہے وغیرہ وغیرہ، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو یہ ان کی حیثیت کوئی بھی حیثیت قبول کر لیتے ہیں تو اس حیثیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تو اعتقادی طور پر ہو کہ میرا وہ کچھ بنا سکتا ہے، بگاڑ سکتا ہے، یہ کچھ کر سکتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ تو مکڑی کے جالے ہیں، یہ جن کو تم نے کچھ تفویض کیا ہے کہ نہیں تم تو بڑے ہو، اس کو خود بھی نہیں پتا کہ میں بڑا ہوں کہ چھوٹا ہوں، نہیں تو تمہارے جیسے کہ وہ اس نے کہا عبداللہ ابن سبا نے حضرت علی کو، نہیں تم خدا ہو، اور کہ میں تو زندہ جلواؤں گا تمہیں۔ بالکل اللہ جو ہے وہ آزمائش لیتے ہیں، آپ آزمائش لیں، ہم کھرا اتریں گے، لیکن تو ہے خدا، تو مان یا نہ مان، میں تیرا مہمان۔ تو یہ اعتقادی طور پر اللہ کہنا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، مکڑی کا وہ جالا ہے۔ اسی طریقے سے اور جو مادی خوف میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پرنسپل آ گیا، وہ ڈی سی آ گیا، وہ فلاں آ گیا، وہ فلاں آ گیا، ایک خوف، وہ بھی مکڑی کے جالے ہیں۔ کیا ہوگا؟ توکل ہے کہ بھائی اللہ اگر مجھے کوئی نقصان ہوتا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے دوستی کی، مطلب اس کا ایمان کمپلیٹ ہو گیا، جس نے دو چار باتیں کی، اعمال کیے، کیا کیا؟ دوستی کی اللہ کے لیے کی، دشمنی کی اللہ کے لیے، کچھ مال دیا کسی کو اللہ کے لیے، مال روکا تو اللہ کے لیے، اس کا ایمان کمپلیٹ ہے۔ اگر تو اسی کے نتیجے میں میرے اور آپ کے ساتھ کوئی آزمائش ہوتی ہے، ہم صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں، فلاں صحابی کے ساتھ یہ ہوگا، فلاں کے ساتھ یہ، وہ قصہ پارینہ ہے،
کیا ہے وہ کہانیاں ہیں، وہ تو واقعات ہیں. وہ کیوں ان کے ساتھ ویسا کیوں ہوا؟ ان نے یہ قرآن جونگتوں سنایا بھی، اس پر جو ہے پریکٹیکل عمل بھی کیا. جیسے کہ میں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی مثال دی تھی، جو نجاشی بادشاہ کے سامنے انہوں نے حضرت مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی تھی حضرت عیسیٰ کے چیپٹر کے ضمن میں. حضرت عیسیٰ کے متعلق قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، بات ختم. اب اس کو نتیجے کا پتہ تھا، حضرت جعفر کو رضی اللہ عنہ ان کو یہ پتہ تھا کہ میرے سامنے کیا ہوگا، اور معلوم تھا کہ بھائی یہ تو عیسائی ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم یہ عیسائی تو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور ہم اس کو اللہ کا بندہ، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ تھا توکل علی اللہ، یہ ہے توکل. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا؟ دو ہی چیزیں ہوتی. لیکن پری میچور سٹیج ایک ہوتی ہے، ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور ہم خود ہی رزلٹ لکھ رہے ہیں کہ یہ ہوگا پھر وہ ہوگا پھر وہ ہوگا. بھائی ہونا تو ہے. جب ہم کہیں گے جو کچھ بھی ہوگا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی. یہی تو ٹیسٹ ہے. ادھر آتا ہے دیکھیں، ادھر پروانہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کم سے کم یہ سائیکالوجی ہم پیدا کریں، اس کو تعمیر کریں کہ اللہ کے سوا کوئی ڈرنے کے لائق نہیں ہے. بات ختم. یہ ایک کوشش تو ہونی چاہیے. جب ہم پریکٹیکل چلتے ہیں پھر یہ تمام خوف جو ہے نکل جاتے ہیں. اور بات حق کی ہے بھائی، یہ کوئی آفت نہیں ہے. اسلام جیسے کہ پیش کیا گیا، کوئی اسلام ہر ایک کے لیے نعمت ہے، ہر انسان کے لیے نعمت ہے اسلام، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. غیر مسلم کے لیے بھی نعمت ہے، مسلمان کے لیے بھی نعمت ہے. اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کوئی ہم ڈرا رہے ہیں کسی کو. جیسے کہ اس کی جو ایک امیج بنائی گئی ہے کہ اسلام آئے گا تو پھر یہ ہوگا تو پھر وہ ہوگا. یہ سارا کا سارا کیا، یہ جہالت ہے، ایک پروپیگنڈا ہے. اور اس میں ہماری بھی جو ہے وہ جو بھی علماء ہیں، پیش کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی اسلام کو مکمل تصویر پیش نہیں کی. تو بہرحال جو بھی ہم یہاں پڑھتے ہیں کہ مکڑی کے جالے ہیں سارے. اللہ کے سوا توحید یہ ہے کہ بس اللہ کے علاوہ کسی کا خوف، کوئی ڈر، کوئی کچھ نہیں. نہ ہم کسی سے کوئی دعا مانگیں اللہ کے سوا، اور نہ ہی کسی کا ڈر دل میں پیدا کریں. وہ سارے کیا ہیں؟ مکڑی کے جالے ہیں.